السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا احصی ثناء علیہ انت کما اثنیت علی نفسک، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام ومن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن صلة الله الغالية ألا إن صلة الله الجنة۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث فإن وجدتني وجدت كل شيء فإن فقدتني فقدت كل شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بیان سننے والے سب محفوظ ہے، مقبول ہے، محمود ہے۔ بیان سنانے والے خطرے میں، سننے والوں سے پوچھو کہ بیان تم کس کے لیے سنتے ہو؟ کیا اللہ کے لیے ہم سنتے ہیں؟ ہماری آخرت سنور جائے اس کے لیے، اور اللہ بیان سننے کے بعد اللہ عمل کی توفیق دے رہے اور ہم عمل پر پڑ جاوے۔ یہ سارے مجموعے کی نیت ہے، ان کی نیت میں خیر ہی خیر ہے، ان کی نیت مبارک ہی مبارک ہے، تو ہمیشہ بیان سننے والے محبوب اور محفوظ ہوتے ہیں۔ بیان سنانے والے ہمیشہ خطرے میں رہتے ہیں۔ بتاؤ تم نے بیان کس کے لیے کیا تھا؟ تمہارے بابا ہو، تمہارا ٹھکانہ جنت میں تلاش مت کرنا، تمہارا ٹھکانہ کہیں اور ہے جہاں اللہ کی لعنت برستی ہے اور جہاں فرشتوں کی لعنت برستی ہے۔ تو بیان سنانے والے ہمیشہ خطرے میں رہتے ہیں اور بیان سننے والے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان سے پہلے لمبا مراقبہ کرتے تھے۔ تو مولانا انعام الحسن صاحب آپ کے سفر و حضرت کے آپ کے ساتھی تھے، پوچھا مولوی صاحب بیان سے پہلے لمبا مراقبہ کیا کرتے ہو؟ کہ ہمارے بڑوں کی باتیں ہمارے آپ کے لیے رہبری ہے۔ یستن فلیستن من مات، جو چلنا چاہے ان کی راہ چلے، جو دنیا سے مر کے چلے گئے وہ فتنوں سے محفوظ ہے۔ فإن الحی لا، زندہ آدمی ہمیشہ فتنوں کا شکار ہونے کا خطرہ اور خوف ہوتا ہے، پتہ نہیں کب کسی فتنے کا شکار ہو جائے۔ تو ان کی باتیں سناؤ جو دنیا سے چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین، عشرۂ مبشرہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جماعت صحابہ کی، اور جن ہاتھوں سے ہمیں کام ملا ہے ان کی باتیں سناؤ۔ تو مولانا انعام الحسن صاحب پوچھتے تھے مولوی صاحب آپ لمبا مراقبہ کیا کرتے ہیں؟ تو کہا میں بیان سے پہلے نیت کرتا ہوں کہ یوسف یہ بیان مذہبی کے لیے نہیں ہے، یہ بیان کراچی والوں کے لیے نہیں ہے، یہ بیان ہفتے وار اجتماع میں آنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ یوسف یہ بیان تیرے لیے بیٹھ اور بات بیان سن، اپنے آپ کو اپنے آپ سے مخاطب کر رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی بیان کے روح میں اور مضامین کی آمد میں مجمع اوجھل ہو جاتا تھا۔ ہمیشہ مخلص اپنے اوپر
ڈرے گا۔ اس لیے صحابہ ہمیشہ اپنے کو نفاق کا خوف محسوس کرتے تھے۔ ابھی بیان کو روک کر پھر مراقبہ کرتے تھے تو کہا بیان کے درمیان میں میری جان اوجھل ہو جاتی ہے، مجمع سامنے آ جاتا ہے، تو پھر میں بیان کہتا ہوں یوسف یہ بیان بدلنے کے لیے نہیں ہے، بیان تیرے لیے، بیٹھ بیان سن۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیان سننے والے محفوظ ہیں ان کی اخلاص کی وجہ سے، کہ در بدر کی ٹھکریں کھاتے ہوئے، پتہ نہیں کتنی بسیں بدلتے ہوئے، پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلتے ہوئے اس اجتماع میں پہنچے ہیں، آنے والے سب مخلص اور محبوب ہیں، کیونکہ کوئی نیت نہیں ہے سوائے اللہ کی رضا کے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ مل جائے۔ اور بیان سنانے والے ہمیشہ خطرے میں ہے کہ تم نے بیان کیوں کیا؟ تم جو لوگ پہچانے، لوگ واہ واہ کریں، لوگ تم سے پانی پر دم کرواوے، لوگ تم سے دعاؤں کی درخواست کریں، تو بیان سنانے والے ہمیشہ خطرے میں ہوتے ہیں۔ آدمی کو ڈرنا چاہیے، جو ڈرے گا وہ فکروں سے اور نفس و شیطان کی شرارتوں سے، حملوں سے محفوظ رہے گا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ پاک نے قرآن میں کہا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ کہ اللہ جہنم کو دہکائیں گے اور جہنم کو بھڑکائیں گے اور اس کے شعلے بلند ہوں گے، تو سب جیسے ہم عورتیں دیہاتوں میں چولہے کو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں کاغذ کے ٹکڑے ڈال کر پھونکنے سے پھونکتے ہیں اور آگ کو بھڑکاتے ہیں اور پھر بڑی لکڑیاں ڈالتے ہیں، تو اللہ پاک ایسے جہنم کو بھڑکائیں گے اور دہکائیں گے، اس سے پتھروں سے اور انسانوں سے، اور مخلوق کا تذکرہ نہیں کیا، پتھر کا انسان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، کیونکہ اس اللہ نے اللہ کے تعارف اور پہچان کے لیے زمین و آسمان کو سجایا اور بسایا اور پیدا کیا، اس میں ستارے اور سورج اور خوبصورت بنائے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے۔ اور اس مخلوق سے فائدہ اٹھایا، اللہ کو نہیں پہچانا، اس سورج اور چاند اور پتھروں کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اللہ پاک غضب نہ ہو کر، اللہ غصے میں آ کر جہنم کو دہکائیں گے انسانوں سے، پتھر سے۔ انسانوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، اس پتھر کو پیدا کیا تھا کہ انسان پتھر سے فائدہ اٹھاوے اور اللہ کو پہچانے۔ لوگوں نے پتھر سے فائدہ اٹھایا اور اللہ کو نہیں پہچانا، پتھروں کی عبادت شروع کر دی، تو عبادت کرنے والا اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے، دونوں سے اللہ جہنم کو دہکائیں گے اور بھڑکائیں گے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک پتھر سے رونے کی آواز آئی، پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ ان پتھروں میں سے پانی بہتا ہے جس کو ہم چشمے کہتے ہیں، عربی میں العین کہتے ہیں، العین کے معنی آنکھ اور چشم کے معنی میں آنکھ، تو یہ پتھر روتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ پانی اپنے آنسو بہتے ہیں اور چشمے بنتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پتھر سے کیوں رو رہا ہے؟ کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے خبر دی ہے کہ اللہ جہنم کو دہکائیں گے انسانوں سے، پتھروں سے۔ اللہ پاک مجھے پتھر کو جہنم میں نہ ڈالے اور اس کو نہ دہکاوے، میں اس خوف سے، ڈر سے میں رو رہا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان جب روتا ہے اللہ کے خوف سے تو آنسو گرم ہوتے ہیں، اور جب انسان اللہ کی محبت میں روتا ہے تو آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے جو پتھر خدا کے خوف سے روتے ہیں وہ پانی گرم نکلتا ہے، اور جو پتھر اللہ کی محبت میں روتے ہیں وہ پانی ٹھنڈا رہتا ہے۔ یہ 5 چشمے گرم ہوتے ہیں اور 5 چشمے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔
اسی سے پھر جھیلیں بنتی ہیں، اس سے پھر نہریں بنتی ہیں، اس سے پھر دریا بنتی ہیں۔ وہ پہاڑوں کے رونے کی وجہ سے جس ندی سے وہ پانی بہا ہے، وہ ندی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ وہ خدا کے خوف سے رونے والے پہاڑ، خدا کے خوف سے رونے والے پتھر، وہ 5 طرح کی ندیاں جو پہاڑ کے رونے اور پتھر کے رونے سے جو چشمے بنتے ہیں، وہ جنت کی نہریں ہیں۔ دجلہ، فرات، نیل، سیغان، ریحان۔ دجلہ اور فرات بغداد میں ہے، نیل یہ 2 پانی ہے، اس سے بھی ہم اللہ کو پہچانے۔ کل شیء یدل الی اللہ واحد، دنیا میں ہر چیز بتا رہی ہے کہ ایک اللہ ہے، وہی مالک و خالق ہے اور وہی کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو نیلا پانی یوگانڈا سے آتا ہے، یا سفید پانی بحردار حبشے سے آتا ہے۔ دونوں پانی آ کر خرطوم میں سودان میں ملتے ہیں، یہاں سے پانی اٹھاؤ تو نیلا، یہاں سے پانی اٹھاؤ تو سفید، اور دونوں پانی ملتے نہیں۔ یہ جنت کی نہر ہے جو اللہ کے خوف سے جو پہاڑ روتے ہیں اور چشمے کی شکل کو کہتے ہیں، بستیوں کو آباد کرتے ہیں، کھیتیوں کو آباد کرتے ہیں۔ اس سے پتہ نہیں کیا کیا کینال اور نہریں بنائی جاتی ہیں، اس سے کھیتیاں آباد ہوتی ہیں، اور اس سے تو حکومتیں اس سے بڑے بڑے بجلی کے پلان قائم کیے ہوئے جو گھروں کو، کھیتوں کو روشن کرتی ہیں۔ تو یہ 5 ندیاں ہیں اور ختم ہوتی ہے مصر میں۔ اس کو دیکھ کر بھی ہم اللہ کو پہچانیں کہ اللہ اس رونے کی وجہ سے کتنے کھیت، کتنے جنگل، کتنی آبادیاں، کتنے لوگ، کتنی مخلوق سیراب ہوتی ہے، اور اللہ پاک ان کے رونے کی وجہ سے ان کی سیرابی کا انتظام فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو پہاڑ رو رہا، پتھر رو رہا تھا، پوچھا کیوں روتا ہے؟ کیا تمہیں سنا نہیں اللہ پاک جہنم کو دہکائیں گے پتھروں سے، انسانوں سے؟ اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈالے۔ آپ اللہ کے دربار میں تشریف لے جا رہے ہیں اور براہ راست آپ اللہ سے باتیں کرنے والے ہیں، میری درخواست کو لے جائیے، اللہ کے باقاعدہ میں درخواست پیش کیجیے، اے اللہ اس پتھر کا جس کا پیغام میں لے کر آیا ہوں، اے اللہ اس پتھر کو آپ جہنم میں مت ڈالنا۔ اللہ نے درخواست قبول فرما لی، اس کا رونا قبول ہو گیا۔ وہ آ کر خبر دی کہ بھائی خوشخبری سن لو، اللہ سارے پتھروں کو ڈالیں گے، تیرے لیے چھٹکارے کا پیغام آ گیا، تیری نجات کا پیغام آ گیا، اللہ تجھے جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ خوش ہو گیا۔ ایک عرصے کے بعد پھر دوبارہ وہاں سے گزر ہوا، پھر وہ پتھر رو رہا ہے۔ پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہ اس خوشی میں رو رہا ہوں کہ سارے پتھر جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور میں ایسا مبارک ہوں کہ اللہ نے مجھے پروانہ دے دیا، برات من النار، جہنم سے بری ہونے کا، اللہ مجھے جہنم میں نہیں ڈالیں گے، اس کی خوشی میں رو رہا ہوں۔ تو پتھر بھی اللہ کو جانتا ہے، اس پتھر کو پوجا کرنے والا انسان اللہ کو نہیں جانتا۔ یہ ہماری تبلیغ کی پوری محنت اس کے لیے ہے، جس خالق اور مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس کو طاقت کو پہچانے، اس کے حکم کو پورا کرے۔ ایک عالم سے پوچھا گیا، حسن السؤال نصف العلم، آدمی چلتا ہے تو سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس سوالات کے پیچھے علوم چھپے ہوئے ہوتے ہیں، رہبریاں ہوتی ہیں۔ اس لیے صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرنا ہوتا تھا تو حضور کی ہیبت اور حضور کی لوگوں کی وجہ سے صحابہ کی ہمت نہیں ہوتی سوال پوچھنے کی، کہ کوئی دیہاتی آ جاوے، کوئی گاؤں کا آدمی آ جاوے اور وہ حضور سے پوچھے سوال، تو سب کو تسلی مل جائے، سب کو رہبری مل جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات ہو رہی تھی بھائی؟ کیا بات ہو رہی تھی؟
وہ عالم سے پوچھا کہ تبلیغ میں کون سا عمل ایسا ہے جو بہت آسان ہو اور بہت جلدی اس کا ریزلٹ اس کا نتیجہ ظاہر ہو جائے، نہ زیادہ پاپڑ ملنے پڑے، نہ زیادہ مجاہدے کو برداشت کرنے پڑے، اور جلدی سے اس کا نفع دنیا دیکھ لے اور ہم خود محسوس کریں گے۔ یہ سوال کیا گیا۔ آپ سوال سمجھے؟ سوال جیسے عجیب ہے تو جواب اس سے عجب ہے۔ جواب کیا دیا؟ دعوت اور تبلیغ میں چلتے ہوئے سنانے کا مزاج کم رکھنا، سننے کا مزاج زیادہ رکھنا۔ یہ سنانے والے خطرے میں ہے، سننے والے مقبول اور محفوظ ہے۔ جب بھی دن کی بات سننے کا موقع ملے، جتنا ہو سکے نشاط کے ساتھ، شوق کے ساتھ، طلب کے ساتھ، اور اپنی پوری صلاحیت لگا دے رکھی۔ میرے اللہ کی بات، میرے نبی کی بات میری زندگی کے سنورنے کا سامان ہے، میری زندگی کی تبدیلی کا انتظام ہے۔ تو جب بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد دین کی بات سننے کا موقع ہوئے، جتنا ہو سکے طلب کے ساتھ، ادب کے ساتھ، شوق کے ساتھ تم دین کی بات سنو، تمہیں بہت جلدی اللہ مل جائیں گے۔ روزہ رکھنا مشکل، دین کی محنت مجاہدے برداشت کرنا مشکل، تہجد میں اٹھنا مشکل، گرمی میں روزہ رکھنا مشکل۔ یہ بات سننا کتنا آسان ہے بھائی؟ تو بات ایک سن رہے ہیں، ایک بات کو نیت بنا کر، ارادے کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، میرے اللہ کا کلام ہے، میرے نبی کا کلام ہے، میری زندگی کے بننے کو سنورنے کا اللہ نے انتظام کیا ہے۔ جتنا ہو سکے شوق کے ساتھ، طلب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ تم دن کی بات سنو، تمہیں بہت جلدی اللہ مل جائے گی۔ اور جس کو اللہ ملے اس کو سب کچھ ملا، اور جس کو اللہ نہ ملا اس کو کچھ نہ ملا۔ جب غور کیا گیا تو اللہ نے قرآن میں اللہ نے فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، خوشخبری سنا دیجئے میرے ان بندوں کو جو شوق کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، طلب کے ساتھ، یقین کے ساتھ بات سنتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو۔ بات بھی سنتے یتبعون الاحسن کہ اچھی طرح اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس بات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائی جائے گی، جتنے لوگوں تک دین کی بات پہنچے گی اور جتنے لوگ عمل کرتے چلے جائیں گے وہ سارا ثواب پہنچانے والے کو ملے گا۔ میری زندگی بھی بنے گی، میرے ذریعے سے کتنے انسان کی زندگیاں بنے گی۔ میں مر کے زمین میں دفن کر دیا جاؤں گا۔ زمین پر جتنے لوگ جس بات کو میں نے پہنچایا ہے، افریقہ میں پہنچایا ہے، آسٹریلیا میں پہنچایا ہے، امریکہ میں پہنچایا ہے، ہندوستان میں پہنچایا ہے، دیہاتوں میں پہنچایا ہے، شہروں میں پہنچایا ہے، جہاں جہاں دین کی بات پہنچائی ہے اور لوگ عمل کرتے چلے جائیں گے، وہ سارا ثواب اس اچھی طرح سننے والے اور اچھی طرح عمل کرنے والے اور پہنچانے والے کو اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ علی الخیر کفاعلہ، اس کے کہنے اور سننے کے ذریعے سے جتنے لوگ عمل پر پڑھتے چلے جائیں گے اور عمل کرتے جائیں گے وہ سارا ثواب اس بات کے پہنچانے والے کو ملے گا۔ ایک تو سیما ہے، ہر اچھی بری بات سننے کو سیما کہتے ہیں۔ نیت کیے بغیر، نیت بنائے بغیر چلتے پھرتے بات سن لینے کو سیما کہتے ہیں۔ اور ایک استماع کہتے ہیں، اہتمام کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ، عمل کی نیت سے، دوسرے کو پہنچانے کی نیت سے جو بات سنے گا اس کے لیے اللہ کی طرف سے پیغام ہے، خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ فبشر عباد، خوشخبری ایسے بندوں کو سنا دو جو اچھی طرح بات سنتے ہیں اور لوگوں تک بات کو پہنچاتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ میں دوستوں بتاؤ کتنا آسان عمل ہے۔ ہفتے والی اجتماع میں آ گئے، ایک تو صاحب کیا کرے، ہمارے محلے میں مسجد وال جماعت نے تنگ کر رکھا تھا
کہ اجتماع میں چلو اجتماع میں چلو، تو اب تو ایک مرتبہ چلے جاؤ مدنی مسجد میں اور ان کی بولتی بند کر دو۔ جو دعوت دینے والے ہیں وہ بہت سمجھدار ہیں، پورے ہفتے کی قربانیاں، پورے ہفتے کا رونا، پورے ہفتے کی جماعتوں کے نقل و حرکت اور چلت فرت اور جماعتوں کی قربانیاں، اس کی قربانیاں، اس کا اخلاص، ان کے آنسو جمع ہوتے ہیں، اس کا نام اجتماع ہے۔ اب اس کا اثر پڑتا ہے، جس طرح موسم کا اثر دلوں پر پڑتا ہے اور بارش کا اثر دلوں پر پڑتا ہے، ایسے ہی اچھی باتوں کا اثر بھی انسانوں پر پڑتا ہے۔ کسی انسان کو میٹھی بات کرو، محبت والی بات کرو، پیار اور شفقت والی بات کرو، تو بھائی اس کو خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ اس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگے گا۔ وہی بات بگاڑ کر پیش کرو، وہی بات شکل بدل کر بات پیش کرو، اور وہی بات بد اخلاقی سے پیش کرو، بات وہی ہے لیکن دونوں کے انداز کے بدل جانے سے اس کی کیفیت بدل گئی۔ تو جب ہفتے بھر کی قربانیاں، جماعتوں کی نقل و حرکت، جماعتوں کی محنتیں، مسجد و جماعتوں کے گھر کے در کی ٹھوکریں کھانا اور محنتیں کرنا، اس کے نتیجے میں جو مجمع پہنچتا ہے طلب کے ساتھ، وہ یہاں سے خالی ہاتھ خالی دامن واپس نہیں جائے گا۔ تو عالم نے فرمایا جب بھی جہاں بھی کوئی بھی دین کی بات کرتا ہو، جو آئے ہمارے ہفتے واری اجتماع میں، چاہے ہفتے واری اجتماع میں، چاہے راوی کے سالانہ اجتماع میں، چاہے چھوٹے آدمی بات کرتے ہو یا بڑے عالم صاحب بات کرتے ہو، ہر بات کو ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کی باتیں ہیں، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ جماعتیں قربانیاں دیتی ہے اور محنتیں کرتی ہے اور تعلیم کے حلقوں میں اہتمام سے بیٹھتی ہے، تو اس کا اثر طبیعتوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارے وہاں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مفتی محمود الاسد صاحب کوئی رحمۃ اللہ علیہ ابھی کہیں کہ ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے، ساؤتھ افریقہ میں آپ آرام فرما رہے ہیں، وہاں آپ کی قبر ہے، تو دیکھا کہ ایک مسجد میں خون بھی جمع تھی، کتنے بڑے آدمی کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، کہ دین کی بات کی عظمت، کہ یہ تبلیغ والوں کی بات نہیں ہے، کہ مسجد و جماعت کی بات نہیں ہے، یہ ہمہ شمار کی بات نہیں ہے، یہ اللہ اور رسول کی بات ہے۔ تو مفتی صاحب بیان میں بیٹھے، بیان کرنے والا کی طرح کانپنے لگا، حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو مفتی صاحب چلے گئے مسجد کو لگ کر ایک کمرہ تھا، وہاں بیٹھ کر بیان کرتے، انہیں بیان سنا کہ پونے گھنٹے میں 250 حدیثیں بیان کی۔ یہ حدیث ہے، یہ حضور کا ارشاد ہے، یہ نہیں کہا دین کی بات ہے، دین کی بات ہے، دین کی بات ہے، 6 صفات میں وہ بیان کرنے لگا۔ امی آدمی، دیہاتی آدمی، ان پڑھ آدمی پونے گھنٹے میں 250 حدیثیں بیان کی، تو کہا اس راستے کی کرامت ہے، یہ تعلیم کا یہ اثر ہے۔ جو جماعت تعلیم میں اچھی طرح بیٹھتی ہے، قربانی کے ساتھ میں چلتی ہے، تو ایسے حدیث کا نور ان کی زندگی میں نظر آتا ہے، ان کی محبوبیت ملا کرتی ہے۔ محبوبیت اللہ کی طرف سے آتی ہے، آسمانوں سے آتی ہے، حضور کے طریقوں سے آتی ہے، اور بندوں پر وہ منتقل ہوتی ہے۔ تو بھائی دوستو، ہمیں اللہ کے راستے میں نکلے ہی ہے 20 دن کے لیے، چلنے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، سال کے لیے۔ ایک تو ایسا ہے کہ صاحب کیا کرے، تبلیغ والوں نے بہت تنگ کیا تھا، اجتماع چلو، اجتماع میں چلو، اجتماع میں لے آئے، اب اجتماع ہو گیا چھٹی۔ نہیں، اس ساری جماعتوں کی نقل و حرکت، یہ ساری جماعتوں کی محنت، یہ ساری جماعتوں کی قربانی دلوں پر اثر کرتی ہے، زندگی میں انقلاب پیدا کرتی ہے۔ اور وہ ہفتے واری اجتماع میں آئے اور دین کی بات سنی اور دل پر لگی کہ میں تو اپنے حالات سے تنگ آ چکا ہوں، میں نے اپنے حالات کو بنانے کے لیے نہ معلوم کیا کیا پاپڑ بیلے ہیں، اور کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھائی ہے، اور کہاں کہاں پر میں پریشان ہوا ہوں۔ آج معلوم ہوا مدنی مسجد کا یہ پیغام ہے،
مدنی مسجد کا یہ واضح ہے، یہ بیان ہے کہ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، حالات کے بنانے والے بھی اللہ ہیں۔ اور عیسی صاحب نے فرمایا کہ حالات سواری ہے، حالات کی سواری پر سوار ہو جاؤ اور اللہ تک پہنچ جاؤ۔ کیا مطلب؟ حالات آوے، اللہ کی طرف رجوع بڑھ جاوے، مانگنا بڑھ جاوے، رونا بڑھ جاوے، اللہ کی اطاعت بڑھ جاوے، گناہوں سے پرہیز ہو جاوے، نافرمانی چھوڑ دیوے اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا رہے، توبہ استغفار کرتا رہے، اللہ پاک تک بھی پہنچ جائے گا، اللہ بھی مل جائیں گے اور اس کے حالات بھی اچھے بن جائیں گے۔ ہمارے حالات ملک سے، مال سے، فوجوں سے، ہتھیاروں سے، طاقتوں سے، دولتوں سے، ثروتوں سے، زمین کے ٹکڑوں سے، دنیا کے خزانوں سے ہمارے حالات نہیں بنیں گے۔ ہمارے حالات بنیں گے ایمان سے، اعمال سے، اخلاق سے، اکرام سے، اخلاص سے، علم سے، ذکر سے، دین کی محنت سے، اللہ کے راستے میں ٹھکرے کھانے کی برکت سے اب انسان پر حالات آ جاوے، اللہ کی طرف رجوع بڑھ جاوے۔ سب تو آسمانوں میں فیصلے ہو چکے ہیں ان کے حالات کے بدلنے کے اور حالات کے سنورنے کے لیے۔ تو حالات اس کے لیے آتے ہیں کہ میرا بندہ ناکام ہو جاوے، نامراد ہو جاوے، پریشان ہو جاوے، نہیں، حالات اس کے لیے آئے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندے سے انتہائی محبت ہے، ہزاروں ماؤں کی ممتا ایک طرف اس سے بڑی ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت ہے اور شفقت اور پیار۔ اللہ حالات لاتے ہیں، حالات آنے کے بعد میں بندوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو گیا تو اللہ بھی مل گئے، اللہ راضی بھی ہو گئے اور ہمارے کام بھی بن گئے، ہمارے حالات بھی بن گئے۔ یہ دعوت کی محنت، یہ دین کی محنت، لوگ اللہ سے اٹھے ہوئے ہیں، لوگ اللہ سے دور ہے، لوگ اللہ سے اللہ کو ناراض کیے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا کام ہے، اللہ کی رحمتوں کو اتروانے والا کام ہے۔ ہمارے حالات آئے، اللہ کی طرف رجوع ہو گیا، سمجھو آسمانوں میں انتظام ہو گیا ہے ہمارے حالات کے بدلے کے اور ہمارے کام کے بدلے۔ چیزوں سے، سامانوں سے، ملک سے، مال سے حالات بدلتے نہیں ہیں بلکہ اور بھی کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ دلدل میں پیر پھنس جاوے اور جتنی کوشش کرے گا اتنا دلدل میں اور پھنسے گا۔ اب اس سے نکلنے کی ترتیب کیا ہے کہ ایک مرتبہ کود جاوے اور امن کی جگہ میں چلے جاوے تو ہم نافرمانی کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ سے توبہ کرے، اللہ کو استغفار کرے۔ نبی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور نبی کے دنیا سے تشریف لانے کے بعد ہمارے لیے کوئی سہارا ہے، ہمارا کوئی عمل کام آنے والا ہے اور نبی کے جانے کے بعد ہمارا کوئی کام بننے والا ہے، اس اللہ نے جس نبی کو ذریعے سے یہ آیت کو ہم تک پہنچائیے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے نبی جی، جب تک آپ رہیں گے انسان کے درمیان میں اللہ اپنے عذاب کو نہیں بھیجے گا۔ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی امت توبہ استغفار کرے گی تو بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، خیر اور بھلائی آئے گی۔ اس کے لیے لوگ دنیا والے اپنے حالات بنانا چاہتے ہیں، چیزوں کے ذریعے سے ایمان والا اپنے حالات بنائے گا، ایمان اور اعمال کے ذریعے سے چیزوں سے حالات بنے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایمان اور اعمال سے حالات بنے کی گارنٹی ہے۔ فرعون جیسا ظالم و زبرود اور غاصب جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ بھی اپنے حالات بنانے کے لیے چیزوں کا اور ملک و مال کا سہارا لیا۔ دیہات کا رہنے والا تھا، دیہات میں تربوز اور خربوز کی کھیتی ہوتی تھی۔ دیہات میں تربوز کی قیمت ایک پیسہ، اس زمانے کا 1 پیسہ، اور شہر میں اس کی قیمت 2 آنا یعنی 12 پیسے، 12 گنا قیمت ہے۔ ہم تربوز کو لے جا کر شہر میں بیچیں گے، چیزوں سے حالات بدلنا چاہتے تھے، حالات سے حالات بدلنا چاہتے تھے، حالات سے حالات نہیں بدلیں گے، حالات بدلیں گے تو ایمان سے، اعمال سے، اچھے اخلاق سے اور
توبہ استغفار سے اور صحیح زندگی گزارنے کی برکت سے۔ وہ ایک چنگی پر آیا، چنگی کے اسپیکر نے کہا ٹیکس لاؤ۔ نے کہا کہ ٹیکس، اتنے سارے تربوز تم گدھے پر لے کے جا رہے ہو، اس کا ٹیکس لو۔ میرے پاس تو پیسہ ہے نہیں، پیسہ لے کمانے میں شہر میں جا رہا ہوں، کراچی شہر میں۔ تو نے کہا کہ ایک تربوز دے دو۔ ایک چنگی پر ایک تربوز لے لیا، دوسری چنگی پر گیا تو دوسرا تربوز لے گیا، تیسری چنگی پر گیا تو تیسرا تربوز لے لیا۔ پہنچتے پہنچتے شہر میں سارے تربوز چنگی والوں نے لے لیے۔ اب وہ گدھا وہ دونوں کھڑے رہے، کیا کریں؟ کہا کہ سارے شعبے پر لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اس نے سوچا اور چلا گیا قبرستان میں کہ قبرستان میں جو بھی آئے گا اس سے میں ٹیکس لوں گا اور پھر دفن ہونے دوں گا۔ تو وہ جا کر بیٹھ گیا قبرستان میں۔ جو لوگ چیزوں سے اور ملک سے اور اموال سے اور ظلم سے حالات بنانا چاہتے ہیں اور حالات بگڑتے ہیں، عدل سے، انصاف سے، اخلاق سے، خیرخواہی سے، ہمدردی سے، معافی سے حالات بنیں گے۔ لوگ آوے ٹیکس لاؤ، کہا کہ ٹیکس کہ تمہارے مردے کو دفن کرنا ہے زمین کے ٹیکس۔ موقع ہے، موت کا موقع ہے، کون لڑے کون اونچے، یہ دو ٹیکس۔ بادشاہ کے کینڈیڈیٹ کا ایک وزیر کا انتقال ہو گیا، تو گئے ٹیکس لاؤ، کھائے کا ٹیکس کہ میں یہاں کا وزیر ہوں، قبرستان کا میں وزیر ہوں۔ بادشاہ سمجھدار تھا کہ جو مت ابھی جو مانگتا ہے یہ تو بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ اس وزیر کو ٹیکس دے کر دفن کیا اور پھر کہا کہ اس کو بلاؤ، کہاں کا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا کرتا ہے۔ اس نے اپنی پوری کارگزاری سنائی۔ کارگزاریوں سے رہبری ملتی ہے، چاہے اچھی کارگزاری ہو چاہے بری کارگزاری ہو۔ اس نے دیہات کا فقیر آدمی تھا، کمزور آدمی تھا، خلاص تھا، اور میرے ساتھ میں تمہاری حکومت نے کاری تو یہ کیا، تو میں قبرستان میں آ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ سمجھدار تھا، نے کہا کہ جو وزیر مر گیا ہے، دوسرا وزیر کہاں ڈھونڈنے جاؤ، اسی کو پھر بنا دو، بہت چالاک لڑکا ہے، بہت ہوشیار ہے۔ چالاکیوں سے، ہوشیاروں سے، ظلم کے راستوں سے حکومتیں نہیں چلا کرتی، حکومتیں چلا کرتی ہیں عدل سے، انصاف سے، خیر خواہی سے، ہمدردی سے، محبت سے۔ یہاں تک کہ ہوتے ہوتے جو بادشاہ تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ موت تو ہر چیز کو فنا کرنے والی ہے، ہر چیز کو موت ہے، ہر چیز کو فنا ہے۔ جتنی چاہے اچھلو کودو، تمہاری بھی انتہا ہے، تمہاری بھی ایک موت کا وقت ہے۔ دنیا میں بھی اس کا حساب دینا پڑے گا، اصل اس کا حساب موت کے بعد اور مرنے کے بعد میں ہوگا۔ دنیا میں پریشانیاں آئیں گی، خوف اور خطرے آئیں گے، جیسے ظلم کی ٹہنی پھلتی نہیں، ایسے ظلم کی ناؤ بھی نہیں چلا کرتی۔ تو ہوتے ہوتے وہ مصر حکومت کا بادشاہ بن گیا، اور ہوتے ہوتے جب انسان کو کوئی کہنے والا، روکنے والا، بتانے والا، سمجھانے والا نہیں ہوتا، وہ آدمی سمجھتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں۔ پھر آدمی میں غرور پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، اور فرعونیت کے جذبے اوپر ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ تو اس نے کہا ملک میرے ہاتھ میں، وہ نہریں جو بہتی ہے میرے بدلے اور میرے کوٹھی اور میرے گھر، اس وجہ سے میں ہی ملک کا صرف بادشاہ نہیں ہوں، میں خدا ہوں۔ لکل زمان فرعون ولکل فرعون موسیٰ، ہر زمانے میں فرعون آتے رہیں گے۔ ان فرعون کی سرکوبی کے لیے اللہ موسیٰ کو بھیجیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام تو نہیں آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی محنت آتی رہے گی،
جو لوگوں کو بتائے گی کہ ظلم کے ذریعے سے تم نہیں پنپو گے، ظلم کے ذریعے سے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، اللہ کے مقابلے پر آتے ہو، اللہ کے بعد حساب چلتا ہے، خیر خواہی چلتی ہے، ہمدردی چلتی ہے، ایثار چلتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بچپن میں، اپنی کمزوری میں، پیدائش سے انتہائی کمزوری کی حالت میں، اور اللہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ہو گئے۔ فرعون اپنی جبروریت میں، اپنی طاقت میں، اپنے غرور میں اور اپنی قوت میں کہ نشے میں سب سے اونچے مقام پر اللہ نے دکھا دیا، جس کمزور کے ساتھ اللہ ہو جائیں گے، اللہ پاک اس کا بیڑا پار کر دیں گے۔ جس جبروت اور طاقتور کے خلاف اللہ ہو جائیں گے، ان کے بیڑے غرق ہو جائیں گے اور وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ صرف دنیا میں نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صرف مسئلہ دنیا کا نہیں ہے، اصل مسئلہ موت کا ہے، موت کے بعد کا ہے، آخرت کا ہے، حساب و کتاب کا ہے۔ قبر میں گھٹاتے ہی حساب و کتاب شروع ہو جائے گا اور پوچھا جائے گا زندگی کیسے گزاری، تم کو اللہ نے طاقت دی تھی، اللہ یستخلفکم فینظر کیف تعملون، اللہ نے تمہیں طاقت اور قوت کی دی تھی، تم نے کیسا برتاؤ کیا اور تم نے کیسا کیا، زندگی کیسے گزاری۔ اس کا امتحان انسان کے مرتے ہی دنیا میں شروع ہو جائے گا۔ ابھی اللہ پاک مہلک بیماریاں دیتے ہیں، اللہ حالات لاتے ہیں اولادوں کے تعلق سے، بیماریوں کے تعلق سے، کہ مرنے سے پہلے یہ میرا بچہ سمجھ جاوے، غلط زندگی سے توبہ کرنے میں اللہ ایسی خطرناک بیماریاں دیتے ہیں جو لوگ نئے انداز کے ظلم کریں گے، نئے انداز کی گناہ کریں گے، نئے انداز کی نافرمانی کریں گے، اللہ پاک نئے انداز کی بیماریاں لائیں گے۔ ایسی بیماریاں کہ اس سے پہلے کے لوگوں نے نہیں سنی ہوگی کہ یہ بیماریاں کیوں آئی ہے، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے نافرمانی کی وجہ سے۔ اور تمہیں چاہتے ہو جب تک دنیا میں رہے، خوشیوں سے رہے، راحت سے رہے، چین سے رہے، عزت سے رہے، اور مر کے جاوے تو تمہارے مرنے پر صرف تمہارے گھر والے نہ رو رہے ہو، تمہاری موت پر زمین رو رہی ہو، جہاں پر تم نے سجدے کیے تھے، جہاں تم نے گشت کیے تھے، جہاں تم نے نمازیں پڑھی تھی، وہ آسمان روئے گا جہاں سے اعمال آسمان میں اللہ کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے۔ دنیا کی ہر چیز روئے گی۔ یہ ہے اصل محبوبیت جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اچھی زندگی کے نتیجے میں اور اچھے اعمال کے نتیجے میں۔ ہماری دعوت اور تبلیغ کا کام پورا اس لیے کہ ہم اچھے بن جاوے، ہمارا ماحول اچھا بن جاوے، ہماری سوسائٹی اچھی بن جاوے، اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ معاشرہ پاکیزہ بن جاوے۔ لوگوں میں یہ تاثر قائم ہو کہ فلاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معاشرہ، اس معاشرے میں امن ہے، سکون ہے، راحت ہے، چین ہے، عافیت ہے، سلامتی ہے اور کامیابی ہے۔ پھر لوگوں کو سمجھانا نہیں پڑے گا۔ مدینے میں لوگ آتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مدینے کو دیکھتے تھے، ان کے اخلاق دیکھتے تھے، ان کے جوانوں کو دیکھتے تھے، ان کے خواص کو دیکھتے تھے، ان کے عموم کو دیکھتے تھے، اور دیکھ کر ایمان کی طرف پردہ کھاتے تھے۔ ان کا دل اندر سے پکارتا تھا، تم دنیا میں جب تک رہو گے، چین و سکون و چین سے گزرنا چاہتے ہو تو کالی کپڑے والی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لو۔ یہاں تک کہ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی محنت کو اللہ نے سر قبولیت سے بخشا ہے اور اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ تو درختوں نے گواہیاں دی ہے، بیٹیوں نے گواہی دی ہے، جانوروں نے گواہی دی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں آپ نے دعوت دی تو دیہاتی کہتا ہے آپ اللہ کے نبی ہے، آخری نبی ہے، اس کا گواہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ درخت یہاں، وہ درخت زمین پھاڑتا ہوا آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہا تو گواہی دے۔ اس درخت نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں درخت بول رہا ہے، میں گواہی دے رہا ہوں آپ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے اور آخری نبی ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی جگہ واپس چلا جا۔ جب یہ محنتیں صحیح ہوتی ہے اور محنتیں قبول ہوتی ہے تو اللہ ماحول بناتے ہیں، اللہ فضا بناتے ہیں، اور درختوں میں سے آواز نکلتی ہے، بتوں میں سے آواز نکلتی ہے،
بدو میں سے بدھ کہتا ہے تم میری عبادت مت کرو، تم مسجد والوں کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ان کی اتباع کرو۔ کل قبیلت بنو سلیف کلھا حلقت دیمار و وفاد علی المسجد، دیمار بدھ جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ ہلاک و برباد ہو گیا، اور مسجد والے جو اچھا پیغام لے کر آتے ہیں، اچھی باتیں پھیلاتے ہیں اور کامیاب ہو گئے۔ اور دنیا کی ہر چیز وہ بھی وہ حضور کی نبوت کی گواہی دیتی ہے، بھیڑیے بھی حضور کی گواہی کی دعوت دیتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو سارے جنگل کے ہرن جمع ہو گئے کہ مدینے سے بہار آئی، مدینے سے خوشبو آئی، مدینے میں آقا تشریف لائے تو سارے ہرن جمع ہو کر مدینے میں حضور کے دربار میں تشریف لائے، اور حضور کی محبت میں ہرن رونے لگے اور ان کے آنسو بہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرن کے پیٹھ پر اپنا دست مبارک رکھا، ان کے پیٹوں میں اللہ نے اس کی خوشبو پیدا فرمائی۔ جب ہرن کی جماعت واپس گئی تو پورا جنگل خوشبو سے مہکنے لگا، تو ہرن کہنے لگے کہ خوشبو کہاں سے ملی، یہ خوشبو تم نے کہاں سے حاصل کی؟ کالی کپڑے والے آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے آئے، ہم نے آپ کی زیارت کی، ہم نے آپ کا دیدار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت ہمارے پیٹھوں پر رکھا۔ اس کی تاثیر ہے، اس کی برکت ہے ہمارے اندر میں خوشبو، اور اللہ نے کستوری پیدا فرمائی۔ اور دوسرے ہرن بھی گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضور کی محبت میں نہیں گئے، حضور کی اطاعت میں نہیں گئے، حضور کی اپنے زیارت کے لیے نہیں گئے، وہ دنیا کے لیے گئے۔ وہ ہرن سارے واپس آئے، پھر شکایت کی کہ تمہیں خوشبو ملی، تمہیں کستوری ملی، ہم خالی کیوں آئے کہ تم تو کستوری لینے گئے تھے، تم تو دنیا لینے گئے تھے، نامراد اور ناکام واپس آئے۔ ہم تو آقا کی محبت میں گئے تھے، ہم تو آقا کی اطاعت کے لیے گئے تھے، ہم آقا کے دیدار کے لیے گئے تھے، ہمیں کچھ نہ چاہیے، آقا راضی ہو جاوے، ہمارا کام بن جاوے۔ اللہ پاک جس بندے سے راضی ہوتے ہیں اس کو حضور کی اتباع دیتے ہیں، اس کو حضور کی تابعداری دیتے ہیں، اس کو حضور کی محبت دیتے ہیں۔ المرء مع من احب، عالم قیامت میں ان کے ساتھ بھی اٹھایا جائے گا جس سے محبت کرے گا۔ تو حضور کی دعوت کا اثر جنگلوں کے درندوں پر اور بھیڑیوں پر، ہرنوں پر، درختوں پر، ہر چیز پر پڑا۔ مومن کے عمل کی تاثیر ہے، اس کی نیت کا اثر بھی ہر چیز پر پڑے گا۔ یہ ہماری دعوت کی محنت، یہ دعوت کا کام اس کے لیے ہے ہم اچھے بن جاوے، ہم بھلے انسان بن جاوے، ہم لوگوں کو راحت پہنچانے والے بن جاوے، ہم لوگوں کو آسانیاں پیدا کرنے والے بن جاوے، ہم ایمان والے کو دیکھ کر ہمیں خوشی محسوس ہو۔ الکیاخا بے وجہ ولی اپنے مسلمان بھائی سے جب ملو تو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملو، وہ ایسا نہیں ہے کہ غصے میں ہو، غصے میں مت ملو، منہ بگاڑ کر مت ملو، اپنے بھائی سے حساس ہو۔ میں ایسا فرما دے کہ جماعت میں ہمارے وقت کیسے گزرے، بل حساسا و بشاشا، حساس و بشاشا ہو۔ کوئی ایمان والے کو دیکھ کر خوشی ہو کہ اللہ نے میرے بھائی کو یہ حضور کی دعوت کے لیے، اس دین کی محنت کے لیے اللہ نے قبول کیا ہے، اس کے خاندان میں، اس کی اولاد میں دین کی بہار آئے گی، تو ہمیں اپنے ایمان والے بھائی کو دیکھ کر خوشی ہوگی، تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور رونے کا جی چاہے تو اللہ کے سامنے رو، رونے کا جی چاہے تو رات کی تاریکی کا انتظار کرو، اور رات کی تاریکی میں جتنا چاہے اللہ کے سامنے رو، اور رو کر اپنے کام کو بناؤ اور خوشیاں حاصل کرو۔ جب آسمان سے بارش اترتی ہے، زمین پر جتنی گندگی ہے وہ سب پاک اور صاف ہو جاتی ہے، زمین کے نیچے جتنے خزانے ہوتے ہیں وہ سارے باہر آتے ہیں۔ وہ جیسے ایمان والا اللہ کی جناب میں روئے گا، زمین پر جتنی عیاشیاں اور معاشی نافرمانیاں ہیں اللہ سب کو پاک اور صاف کرے گا۔ انسانوں میں جو خیر ہے، الناس و معادن کا معادن الذهب والفضہ، زمین کے نیچے جیسے خزانے باہر آتے ہیں رونے کی برکت سے، ایسے ہم اللہ کے راستے میں نکل کر حضور کی دکھیاری امت کے لیے روئیں گے اور آنسو بہائیں گے، تو اللہ زمین سے ظلم کو اور نافرمانی کو
पाक और साफ करेगा और दिलों में जो खैर है अल्लाह उसको ज़ाहिर फरमाएगा। हम बड़े खुदनसीब है कि अल्लाह ने उस ज़माने में हमें पैदा फरमाया कि जिस ज़माने में अल्लाह ने दावत का मुबारक काम पैदा फरमाया और अल्लाह ने चलाया और अल्लाह ने करम फरमाया और अल्लाह ने अपने फजल से पूरी दुनिया में पहुँचाया। हमारे न चाहने के बावजूद भी अल्लाह ने हमें इस काम के लिए हिदायत दी और अल्लाह ने इस काम की तरफ मुतवज्जह किया। यह अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है। अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं इसको अच्छे काम की, भले काम की, इसको तौफीक देते हैं। मैं युरिदुल्लाहु खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह किसी को नवाजना चाहते हैं इसको अच्छे अमल के लिए तौफीक देते हैं। कितने लोग, कितनी जमातें, कितनी बार हमारे दरवाजे पर आए, हमारे खुशामतें की, कितने मनु आंसू आए, जिसके नतीजे में हम जमात में निकले। अपने औकात को बहुत हिफाजत करें, अपने अल्लाह की तरफ बहुत मुतवज्जह रहे और अल्लाह के बंदों को खूब दावत दें। इंशाअल्लाह इसी के ताल्लुक से तफसील से बात मगरिब के बाद में होगी। जिस शौक़ से आप बैठे हैं इसी शौक़ से मगरिब के बाद में बात सुनेंगे। जितने तकाज़े दावत के आएंगे इंशाअल्लाह वो तकाज़े मेरी ज़ात से और मेरे ख़ानदान से और मेरे औलाद से और मेरे मस्जिद जमात से पूरे हो, इसको अपने को पेश करें। इसी नज़र से ध्यान सुने। अल्लाह पाक हमें जो कुछ कहा गया सुना गया उससे ज़्यादा अल्लाह